الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی سب ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی. اللہ رب العالمین نے ان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی گئی. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائیں، اللہ رب العالمین کو سجدہ کریں، اللہ رب العالمین ہی سے مانگیں، اسی سے فریاد کریں اور اسی کو مشکل کشا سمجھیں، اسی کو حاجت روا سمجھیں. یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ کیا صرف نماز اور روزے کا نام عبادت ہے؟ نہیں، بلکہ عبادت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب بن جائے، ہمارے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، وہی عبادت ہے. وہی عبادت ہے. ہم اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے الفاظ سے، ہماری زبان سے جو کچھ ہم کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. تو یہ بھی عبادت ہے. اسی زبان سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم جو ہے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کسی کا دل موہ لیتے ہیں، کسی کے دل میں ہماری باتوں سے جو ہے اسے خوشی پہنچتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. ہمدردی کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں. تو ہماری زبان، یعنی جو کچھ ہم کلام کرتے ہیں، جو کچھ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، اگر یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، تو یہ بھی عبادت ہے. اچھی بات کا کہنا یہ بھی صدقہ ہے. تو عبادت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا. اور یہی نہیں، حضرت انسان جتنا اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اتنی کوئی مخلوق اللہ کی نعمتوں کا جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی. سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے والی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ انسان ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزر بسر کرے، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ ہمارا پورا جسم، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ پیر، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا، کتنا شکریہ ادا کیا، اس کا استعمال کہاں کیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ان نعمتوں کو لگایا کہ نہیں لگایا، ان کی قیمت کو کہاں تک تم نے سمجھا. تو میرے بھائیوں، تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل سے نوازا ہے. عقل سے نوازا ہے. کیوں عقل سے نوازا ہے؟ اس لیے کہ وہ نفع و نقصان میں تمیز کر سکے، اچھائی و برائی میں تمیز کر سکے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، اس میں فرق پیدا کر سکے. اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سے نوازا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. اس کی شکل بنائی تو ساری مخلوقات میں سب سے بہترین شکل انسان کی ہے.
ہاتھ پیر، یہ سب اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین شیپ میں اسے جو ہے تیار کیا ہے، اسے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ اس کی جو تخلیق فرمائی ہے بہت ہی حسین تخلیق فرمائی ہے، بہت ہی حسین ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے، اور یہ نعمت انسان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور مخلوقات کو دیکھ لیجیے آپ، ان کی شکلیں کیسی ہیں، کیسے ہیں وہ، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر عقل سے نوازا ہے تو اس لیے کہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کر سکیں، بھلے اور برے میں تمیز پیدا کر سکیں، کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے اس میں فرق پیدا کر سکیں، کون سے کام اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ہیں اور کون سے کام اللہ رب العالمین کی جو ہے رضا کے ہیں۔ اللہ رب العالمین کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، اس میں ہم فرق پیدا کر سکیں۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس میں ہم تمیز کر سکیں۔ میرے بھائیو، یہی انسان اگر اللہ رب العالمین کے اوامر کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، اس کو بجا لاتا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس سے رک جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا بہت ہی مکرم بندہ ہے، بہت ہی مکرم بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اسے کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اسے کامیاب کرے گا۔ اس کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ لیکن جب یہی ایک انسان عقل اور سمجھ بوجھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کے کام انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اسے نچلوں میں سے نچلا بنا دیتا ہے، گھٹیا بنا دیتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، اس کی کوئی وقار کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون۔ لیکن جو ایمان لائے اور ایمان لا کر کے نیک عمل کیا ان کے لیے کیا ہے، بے شمار اجر ہے، بے شمار اجر ہے، اجر غیر ممنون، بے شمار ان کے لیے اجر ہے۔ تو ایک انسان اپنی عظمت کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اسے مکرم بنایا، ساری مخلوقات پر اسے فضیلت دی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اس کے اوپر فرض کی ہیں، جو چیزیں اس کے اوپر عائد کی ہیں اور جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، اپنے اس مقصد کو سمجھے اور جانے اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگائے۔ میرے بھائیو، یہی ایک انسان جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، توحید کو نہیں سمجھتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کائنات کی بہت ہی بدترین مخلوقات میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، یعنی کائنات کی سب سے بدترین مخلوق بن جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں اتنا گر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یہ مشرکین، یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے، کائنات کی سب سے بدترین مخلوق، مشرک، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا، یہ کافر، یہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ نالے میں چلنے والے، ایک نالی میں پلنے والے کیڑے سے بھی زیادہ بدترین ہو جاتے ہیں، اللہ کی عزت، کیڑے سے بھی زیادہ ان کا مقام اور ان کی وقات اتنی گھٹ جاتی ہے کہ کیڑے سے بھی زیادہ یہ بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر کے انہوں نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم خیر البریہ، یہ کائنات کے سب سے بہترین مخلوق، اللہ کی نظروں میں بہت ہی بڑا مقام ہے ان کا، بہت ہی بڑا مرتبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور صرف ایمان ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اب نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، بس ہم جو جی میں آئے وہ کریں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات، عمل صالح کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے عمل صالح، صالح عمل انجام دیے ایمان کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں، کائنات کے سب سے اچھے لوگ، سب سے اچھی مخلوق ہے یہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں،
تو ایک انسان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اسے جاننا چاہیے. کیوں اس دنیا کے اندر وہ پیدا ہوا ہے, اس کا علم اسے حاصل کرنا چاہیے, اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی ہے. اسے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم, غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہے, جیسی تیسی زندگی بسر کر رہا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کی ہیں اس کی ادائیگی سے وہ بالکل قاصر ہے, اس سے کوسوں دور ہے. اس کی زندگی من مانی زندگی گزار رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ ایک مومن کی زندگی کا وتیرہ نہیں ہے. ایک مومن اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے, اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے, اپنی زندگی کا حساب کرتا ہے, اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے کیا کیا, کہاں تک اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کیا. میرے بھائیوں, ہماری زندگی کا ایام گزرتے جا رہے ہیں اور یہ دنیا گزر ہی رہی ہے. جب سے دنیا بنی ہے یہ دنیا گزر رہی ہے, دنیا گزر رہی ہے. صدیاں گزر گئیں, سال گزر گئے, مہینے گزر گئے, ہفتے گزر گئے, نہ جانے کتنے انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے, سب گزر گئے, چلے گئے. ایسے ہی ہماری بھی زندگی ہے. ہم بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ایک دن ہم بھی گزر جائیں گے. یہ زمین, یہ جائیداد, یہ ہماری پراپرٹی, یہ سب کچھ, یہ گاڑیاں, یہ سب کچھ یہی رہ جائیں گی اور ہم قبروں تلے دفن ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں یہ عمر دی تھی, یہ جوانی دی تھی, اور یہ ہم نے تمہیں یہ مال دیا تھا, علم دیا تھا, اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا. ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک ٹل نہیں سکتا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ لائف ہم نے تمہیں دی تھی, یہ زندگی ہم نے تمہیں دی تھی, اس زندگی کو کہاں تم نے گوایا, کن چیزوں میں اس کو کھپایا, کن چیزوں میں اس کو فنا کیا, کہاں کمایا اسے. کہیں ہوٹلوں پر بیٹھ کر تو کہ نہیں, کہیں جو ہے حرام کاریوں میں تو نہیں, کہیں جوا اور شراب نوشی میں تو نہیں, کہیں نشاور چیزوں کے جو ہے استعمال میں تو اپنی زندگی تم نے برباد نہیں کی. کہاں پہ برباد کی؟ انومہ فی معافنا. اور اسی عمر کا ایک حصہ جو بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے, بہت ہی بہترین لمحہ ہے, وہ کیا ہے؟ جوانی. اس جوانی کو تم نے کہاں جو ہے اس جوانی کو گلایا ہے. وعن شبابہ فیما ابلاہ. اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ اس جوانی کو تم نے کہاں پہ فنا کیا. یہ جوانی جو ہم نے تمہیں دی تھی. حضرات, جوانی جو انسان کی زندگی کا ایک حسین جو ہے ایک لمحہ ہوتا ہے, زندگی کا ایک حسین حصہ ہوتا ہے. اس میں انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی اچھے سے عبادت کر لیتا ہے, دل و دماغ صحیح ہوتے ہیں, ٹھکانے پر ہوتے ہیں, انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے, پاؤں میں طاقت ہوتی ہے, چلنے کی قوت ہوتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے اس نعمت یعنی جوانی کی نعمت جو ہم نے تمہیں دی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا, ضرور اپنے بندے سے پوچھے گا. اللہ رب العالمین مال کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ مال جو ہم نے تمہیں دیا تھا, اس مال کو کہاں سے کمایا اور کن چیزوں میں اس مال کو صرف کیا, کہاں پہ خرچ کیا. اللہ تعالیٰ خاص طور سے یہ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ رب العالمین علم کے بارے میں پوچھے گا. علم, تقریریں ہوتی ہیں, جلسے جلوس ہوتے ہیں, جمعے کے خطبے ہوتے ہیں, علماء کرام سمجھاتے ہیں. یہ بھی ایک علم ہے جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے, یہ بھی ایک علم ہے. اس علم پر تم نے کہاں تک عمل کیا, یعنی جو جانا, جتنا سیکھا, اس پر کہاں تک تم نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ اس علم کے بارے میں پوچھے گا. تو حضرات, زندگی کا ایام گزر رہے ہیں, بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. کب مہینے ختم ہو جاتے ہیں, ہفتے کب ختم ہو جاتے ہیں, ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی ایک بے مقصد زندگی ہے. ہمارے اسلاف ہوتے تھے, ان کی زندگیوں پر ہم نظر ڈالیں, ان کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کس طریقے سے بابرکت ہوا کرتی تھی. ایک سے ایک محدثین ہمارے اسلاف اسی اپنی مختصر سی زندگی میں سینکڑوں کتابوں کے مصنف, سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی اپنی زندگی میں. اور آج ہم ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں, کٹ رہی ہے زندگی,
زندگی کا ایک کثیر حصہ کٹ گیا، نہ کوئی ہمارے نظروں میں کوئی ہمارا ہدف ہے، نہ ہمارا کوئی گول ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اپنی زندگی کا حساب کریں، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ ایک مقولہ ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا ہے، جو وقت گزر گیا، جو وقت چلا گیا وہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آتا ہے، واپس نہیں آتا ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں۔ یہ 2022 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، 2023 آنے والا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے بیوقوف ہیں کہ وہ 2023 جو آنے والا ہے وہ اس کا جشن مناتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا وہ نہیں سمجھتے، کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے 50 سال لکھا ہے، 60 سال لکھا ہے، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تو اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ خوشی ہونی، کس بات کی خوشی ہے؟ کس بات کا ہم جشن مناتے ہیں؟ کس بات کی مبارکباد دیتے ہیں؟ ایک مومن اپنی زندگی کا حساب کرتا ہے کہ جو سال گیا ہے، یہ جو سال گیا ہے، جو سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا ہے، کتنا کمایا ہے، کتنا کھویا ہے، کتنا پایا ہے، اور مستقبل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک مومن ذرا رک کر کے، ذرا ٹھہر کر کے اپنی زندگی کا حساب کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اس کا حساب جب کیا جاتا ہے تو اس کے ہمیں نفع و نقصان کا علم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کتنی کمائی ہوئی ہے، کتنا لاس ہوا ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو ہم سمجھیں، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، غیروں کی تہذیب اور غیروں کے کلچر میں ہم جو ہے اس کی نقالی نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ کے طریقوں کو اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔